ایک عظیم بلا جو اس وقت پورے معاشرے پر مسلط ہے اور مدرسوں کو تو کھا رہی ہے، وہ ہے یہ کیمروں والا موبائل۔ یہ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، اور افسوس ہے کہ پورے معاشرے کو کھا گئی ہے۔ اور بڑے سے بڑا عالم، بظاہر متقی، بظاہر نمازوں کو پابند، لیکن اس کے پاس یہ موبائل جو ہے، یہ جس کو آج کل اسمارٹ موبائل کہتے ہیں۔ اسمارٹ کیا ہوتا؟ وہ تو تباہ کن موبائل ہے، میزائل ہے، وہ موبائل نہیں ہے، وہ میزائل ہے۔ وہ انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والا، وہ انسان کے دین کو تباہ کرنے والا، انسان کے اوقات کو تباہ کرنے والا میزائل ہے وہ۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پابندی لگائی، اور اسی لیے لگائی ہے کہ جو اس میں بڑے عظیم نقصان ہے۔ ذرا یہ بات اچھی طرح کان کھول کر ہمتن گوش ہو کر سن لو، اس میں دو عظیم نقصان ہیں۔ ایک عظیم نقصان تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا، موبائل کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرنا بڑے سے بڑے متقی کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے استعمال میں وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑا متقی شیطان، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے، نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ بیچارہ نیک نیتی سے اس نے کہا جی فلاں بزرگ کی تقریر سن لوں ذرا، اور اس نے کھول لیا۔ اس کے کسی اختیار کے بغیر ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ شیطان کو ڈسنے کا فوراً موقع مل جائے گا۔ میں نہیں جانتا، لیکن بڑے سے بڑا متقی، صاحب نسبت بھی اگر وہ استعمال کرے گا تو کبھی نہ کبھی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا، ایک عورت کی تصویر آ گئی، اس میں دیکھنے سے مزہ آ گیا، تو بھئی یہ تو آئی گیا، ذرا اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھ لیں۔ شیطان اس طرح انسان کو رفتہ رفتہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہ، تیسرے سے چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ میزائل ہے ہاتھوں میں، عام انسان کے لیے بھی، اور یہ اصول سارے عالم علمی دنیا میں مسلم ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بھئی اس موبائل سے تو ہمیں بہت سے مواعظ سننے کو ملتے ہیں، ہمیں بزرگوں کے ہدایات اور نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، اس میں ہم ایسے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوئی ہے؟ یہ جلب منفعت، اور نگاہ کا بہک کر کسی غلط جگہ پر چلا جانا یہ مضرت کبریٰ ہے۔ تو دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عام آدمیوں کے لیے بھی خطرناک ہے، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بات کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اوقات ضائع کرنے کا اس وقت اس سے بڑا کوئی اور راستہ نہیں۔
अगर तालिब इल्म है तो उसका वक्त इतना कीमती है कि उसका हर हर लम्हा तलब इल्म में सर्फ होना चाहिए, मुताले में सर्फ होना चाहिए, तकरार में सर्फ होना चाहिए। अगर उसको कोई मसला समझ में नहीं आया तो उसको चैन नहीं आना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि वो समझ में ना आ जाए, चाहे वो तालिब इल्म हो चाहे उस्ताद हो। उसका तो एक एक वक्त कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। यहां तक कि हमारे बुजुर्गों ने यह फरमाया था कि तालिब इल्म को मगरिब के बाद अव्वाबीन भी नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ 2 सुन्नत पढ़े और अपने मुताले में लग जाए। ये तलकीन होती थी हमारे अकाबिर की तरफ। तुम्हें नवाफिल तुम्हारे लिए इतनी अहम नहीं है, तुम्हारी किताब, तुम्हारा मुताला, तुम्हारा तकरार ज्यादा अहम है। अपने औकात को उसमें सर्व करो। तो तालिब इल्म का वक्त तो एक एक लम्हा उसका कीमती है। उसको अगर पढ़ना है तो अपने औकात को सही काम में लगाना है। और ये मोबाइल जो है ये तुम्हारे औकात को जाय करने वाला है। तजुर्बा है, इसमें कोई अदना शुबा और शक नहीं है कि ये औकात को जाय करने वाली एक बहुत बड़ी वबा और मुसीबत है जो हमारे ऊपर नाजिल हो गई। इसलिए हम आपको मना किया गया है कि अगर बाकी तालिब इल्म हो तो फिर अपने औकात तलब इल्म में सर्व करो, अपने दीन को, अखलाक को दुरुस्त करने में सर्व करो। मोबाइल में सर्व करोगे तो न दुनिया मिलेगी न दीन मिलेगा, खसरत दुनिया वाला आखिरत। इसलिए यहां पर यह पाबंदी है और आपको इस पाबंदी का लिहाज रखना है। अगर ये ज़वाबित आपको मंजूर नहीं है या आपका दिल मुतमईन नहीं होता इन ज़वाबित पर, तो फिर बराह करम कोई और रास्ता इख्तियार कर लें, कहीं यहां से अपने आप को कहीं और ले जाए। लेकिन यहां रहना है और तालिब इल्म बनकर रहना है तो इन ज़वाबित की पाबंदी करनी।